मैदी हिस्सा चारम ते सफा नंबर 71 ए आया जे ए आया जे ए आया जे मणि नाल फुल शरबत मणि से फुल शरबत सीरतुल महदी जनाब हिस्सा चहारम सफा नंबर 71 मणि नाल फुल शरबत लाओ जी इत्थे स्टिकर स्टुकर बनाओ जाके पुछो मर्दियां नूं ओ जे ओ बैठे अलीम ते थले जाके मेरी तरफों कमेंट ही कर दिओ कोई बंदा जाके उन्होंने पुछो भी जार सुर पुछ रहा मिर्जा कादर शरबत जिहड़ा ओहदे उत्ते मणि पा के पींदा सी आ हवाला लभ्या पिया जे आ जाओ मणि ना फुल करके शरबत पींदा सी ए फिर बाद चो उन्होंने पुछ लांगे ना तवीलां जो करनगे नहीं मणि नहीं मणिपुर वो तो दसांगे ना भी मणि ना पुर दा की मतलब हुंदा उन्होंने सद के लियाओ जरा नहीं तो जाओ उत्थे जा कमेंट करो भी जार सुल ने हवाला लभ लिया मिर्जा साहब शरबत दे विच जिहड़ा वा जानवर दा पेशाब दे उत्ते जानवरां दी मणि नाल फुल करके बोतल पींदे सी आय हाय हाय ओए हो ओए 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 ये शादी जाके पूछो जाओ पूछो यार की गंद मर्जी हो भाई ये सफा नंबर क्या बताया की गंद जे मर्जी हो ए जेड़ी मैं हुणी मणि ना भर के शरबत पीने वाला सफा सीरत मेहदी हिस्सा चारम सफा नंबर मैं सिर्फ उस बंदे को हवाला देना मैं जेड़ा बंदा जाके उन्होंने पूछे भी शरबत ते मणि पा के क्यों पींदे सी उन्होंने कहना है मणिपुरा ते जेड़ा बंदा उत्थे उन्हां दी मणिपुर दी तवीर सुन के पिछा टुरे आया ना वो मेरे को चपेड़ा खाएगा मैं तुहानू दसां भाई मैं पूछांगा मणिपुर तो मनवा के आना कि मणिपुर तो मुराद है मणि नाल फुल शरबत जग शरबत दा गिलास मणि नाल फुल ए मणिपुर दा है मतलब अच्छा जी हुण लै लो जी इहदा हवाला मैं तुहानू इत्थे सफा ला के देना जी एक मिनट मैनूं दिओ मैं इहदा कढ लवां सफा मैं तुहानू दिना वा ते सारे भरा इत्थों इहदा लै लो जनाब की उहनूं कहंदे हुंदे आ स्क्रीन शॉट हाय 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 स्क्रीन शॉट लै लो चढ़ जाओ मर्जी मगर मगर हो जाओ ए सफा 71 जी हिस्सा चारम ते सफा 71 मेरे कड्ढण तो पहले किसी होर ने कड्ढना तो कढ लो गल सुन मेरी एक दिन मैं गल दसा जवेद कि आए मैं जरा पूरी पूरा मैं इनू कढ़ के ते ए मैं जरा इत्थे लाण लगा जे ते इनू जनाब तुसीं अपना हसबे तफीक इनू इत्थे जनाब करो स्क्रीन शॉट लवो इहदा हसबे तफीक ते जाके चढ़ जाओ मर्जियां दे उत्ते ओ मर्जियो ओ मौलवी आए जे जरा तुसीं ना तेल मालिश कर लो मौलवी आए जे तुहाडे मिर्जे नूं फड़ लिया मौलवियां ने मूत्र ते मणि पींदे हाँ जी भाई किवें चुप करके बह गए हो जी कोई ऐसे तबसरा फरमाओ अबू हसन भाई तू चुप करके बह गए हो जरा कोई ऐसे तबसरा फरमाओ है जड़ा शाप पी रहा सी मिर्जा साहब अबू हसन भाई मुझे लगता है जॉब पे होने हैं इसलिए नहीं बोल रहे होंगे ठीक है जी तुसी दसो जी होने दा की करना जी अच्छा ज़िया भाई हवाले के ना ऊपर ये जो तंबी है इसके ऊपर यहाँ से लेके वो सिर्फ तस्वीरें मैंने लगा दी हैं मुख्तलिफ जानवरों की बस और नीचे मिर्ज़ा कादियानी के लगा दी है ठीक है इतनी का हाँ ठीक है ए लाओ इन्होंने पूछो हाँ जी मैं हवाला लैके ते आ हुणे आया जे ओ आ गया हवाला ओ हथी लग गया हवाला मौलवी दे तो वाला तो जिन्ना दिमाग को पूछ के आऊंगा मैं ओ आया जी हवाला
ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। اے جی لاؤ جی، مرزا قادنی پیشاب اور منی سے مکس شربت پیتے ہوئے پکڑا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ لاؤ لاؤ لاؤ، انہاں دا علاج یہی ہے، انہاں دا یہی علاج ہے گا بھائی، کوئی نہیں ہے بندے دے پتر کوئی نہیں ہے، اے جی بڑا مہذب انداز میں گفتگو فرمائیں تو فلان فرمائیں، اے علاج ہے انہاں دا، مذہب مذہب کوئی نہیں ہے۔ بالکل جہاں پہ یہ نظر ہیں وہیں پہ قادیانی کتب کھول لیں اور حوالے پڑھنے شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ اتار دیں گے، اتار دیں، ان کی حقیقت واضح ہونی چاہیے اب ان کے۔ سوری زیار رسول بھائی، ایک دفعہ مجھے دوبارہ یہ بتانا کہ کون سی کس کتاب میں ہے یہ؟ جلد 18 صفحہ 218 روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ 218 روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ 218۔ دوسرا ہے جی سیرت المہدی اور جلد 4 صفحہ نمبر 71۔ وہ کیوں نہیں لگ رہا تم؟ لگ جا وے، حوالے لگ جا۔ لو جی، 2 بوتلیں شربت کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھیں۔ یار صحیح نہیں لگ رہا نا۔ اچھا میں تو دوجا علاج کر کے آیا جی، صحیح تاکہ پورا ٹیکسٹ تو نظر آئے نا، میں دوجا علاج کر کے آنا۔ ایتھے یار کی ہو گیا نا، پھر بھی نہیں صحیح ہو رہی، مسئلہ کی ہے؟
ਓਏ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੌਲਵੀਓ ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। اچھا جی اے لاؤ جی سامنے، اے سامنے لاؤ تو میں انہیں دنوں ذرا سیٹنگ میٹنگ کر لاں، میرا پیج نہیں لگ رہا صحیح. اپیرنس گرین اسکرین. वॉल्यूम 4 اے انہوں لاؤ جی، جی تاری والی تصویر سی وہی لاؤ. نہیں آ رہی، میں بس دوجا والا لانا. یہ پھر کوئی اور حساب کتاب لاواں گے. ویکھو یہ لکھا ہوا 2 بوتلیں شراب کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھیں. شراب دیاں بوتلاں اور منی نال پور. منی پور سے بھیجی تھی. ہاں شربت دیاں بوتلاں منی نال پور سے. نہیں وہ منی پور ہے نا علاقہ ہے نا پنجاب وچ. بھائی نہیں علاقہ نہیں منی پور خیر ہے تانوں. یہ منی نال پور کر کے بھیجیا سی شربت، علاقہ منی پور نہیں. سوری منی پور سے کسی نے بھیجی تھی، یعنی کہ منی نال پور کر کے کسی نے بھیجی سی. آ جاؤ جی. ہوئے 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 ہوئے. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ. ਮੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ? جی ضیاء بھائی، بس یہی ہے کہ تصویریں ابھی لگی ہیں، وہ نا پھٹ گئے ہیں اس کے اپنا پکزل پھٹ گئے ہیں، تو پکزل بعد میں کرتے ہیں ٹھیک اس کو. تو بھائی قادیانی جو ہیں وہ جو بھی ادھر فقہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں اور نہ ضیاء بھائی کو لے رہے ہیں. اگر ہم جائیں گے تو نہ ہمیں لیں گے. مائک میوٹ پہ میوٹ پہ میوٹ. اور بھائی ہم گفتگو کرنے کے قائل ہیں، آپ گفتگو کرو مرضیوں. تو یہ دسو مرزا قادیانی کہندا ہے کہ بھائی جس حالت میں جناب ایسے ہی کہ لوگ بیماریوں میں علاج کی غرض سے بعض جانوروں کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں، اس کے اوپر آؤ جی گفتگو کرو. مرزا قادیانی ساری عمر اس نے جو ہے وہ بیماریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. اس نے کون کون سے جانور کا موتر پیا تھا؟ موتر شریف کون سے جانور کا پیا تھا؟ باندر کا، چمپینزی کا، ڈونکی کا، کتے کا، گائے کا، اونٹ کا. بھائی کس کا وہ پیشاب پیتا رہا ہے؟ اس نے بعض جانوروں کا کہا ہے. اب بعض میں کون کون سے ہیں بھائی وہ آ کے بتائے. میرے خیال سے تو وہ حکیم نورہ بھی ایک جانور تھا، اس کا تو نہیں پیتا رہا مرزا قادیانی. تو کہتا ہے اور بہت سی پلید چیزوں کو جو ہے وہ علاج کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں ان کا کیا حرج ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس پاک علاج کو اپنے لیے اختیار کر لیں؟ کیوں بھائی مرضی ہو؟ کیوں بھائی قادیانی ہو؟ چس آئی کہ نہیں آئی؟
ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੁਣ ਆ ਰਹੀ है ना मेरी आवाज? जी जी आ रही है। इधर असल में ना अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। ठीक हो गया ज़िया भाई, ज़िया भाई। लो जी आओ भी कादियानियों, अफ्तारी करके ज़िया भाई जनाब आपकी ठोकेंगे मंजी, और ठुकनी भी चाहिए आपकी मंजी। मंजी जो है वो आपकी रहती ढीली है, और हम एक दिन ठोक के आते हैं, आप किसी से ढीली करवाते हैं, फिर हम ठोक के आते हैं, फिर आप किसी से ढीली करवा लेते हैं। तो ये जो पीता रहा है मूत्र मिर्ज़ा कादियानी भाई, उसने कहा है बाज़ बीमारियों में लोग जो हैं वो पी लेते हैं। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो कि मिर्ज़ा कादियानी को ना हो। मिर्ज़ा कादियानी की बुढ़ी जनाब नच्छो बेगम, नुसरत जहाँ बेगम, वो भी सारी ज़िंदगी उसको बीमार इसने रखा, टट्टियाँ उसको आती रही, पेचश, बवासीर, ये एक एक बंदे के कादियानियों को जनाब वो बीमारियों से पुर होते हैं। हर लम्हा ज़िंदगी का ये बीमार रहते हैं। ये अल्लाह की ख़ास लानत है इनके ऊपर। मिर्ज़ा कादियानी का ख़ास हम आज बात करेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी, उसको दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि उसको बीमारी वो ना लगी हो। अब उसने जनाब इलाज भी खुद बताया है कि बाज़ लोग जो हैं वो बीमारियों में जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं, और इस पाक इलाज के लिए कहता है कि इस पाक इलाज के लिए ऐसे करना में क्या हर्ज है। तो भाई बताएं आके मिर्ज़ा कादियानी ने किस किस जानवर का मूत्र पिया था? गाँव मूत्र पिया है, ऊँट मूत्र पिया है, भैंसा मूत्र पिया है उसने चंपैंजी, बनमानस, बांदर, डोगी, भाई कौन सा मूत्र उसने वो पिया है अपने इलाज के लिए। और उसका हवाला ज़िया भाई देंगे कि भाई वो जो घूंट घूंट करके पीते थे, वो पीते असल में मूत्र थे। गाँव मूत्र भी, बांदर मूत्र भी, ये नहीं मूत्र शरीफ, भाई मूत्र शरीफ पिया करते थे। कादियानी हमें गुस्सा ना कर जाए, निकलो बाहर कादियानी। आ देख लो ਤੁਹਾਡੀ ਲਜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂਤਰ, और देख लो आप ही कट रही है तो आप ही पी रही है। और नीचे मिर्ज़ा कादियानी का मैं हवाला भी लाया, और मिर्ज़ा कादियानी ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਟੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟਣੀ ਮਰਜ਼ਈਓ। जी आसफ भाई मौजूद हैं? जी जी सुमान भाई मैं मौजूद हूँ, मौजूद हूँ। आओ जी आओ, ਜਿਹੜੇ अफ्तारी ਥੱਲੇ कर रहे हैं। ਬੈਠੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਵੋ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ। ना तारुफ तो करवा दें जुनूनी साहब। हेलो ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक हो गया ज़िया भाई। ये है कि जो अपने भाई हैं या वैसे भी वो हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ऊपर आके बैठे हैं ब्रॉड के ऊपर। अच्छा जी, काशिफ कश्मीरी साहब कह रहे हैं कि आई डोंट हैव अ फॉलोअर। नो नो मैटर, नो प्रॉब्लम, नो मसला। अच्छा जी राव भाई, आप भी ऊपर आके बैठ जाएं भाई। कादियानियों को जो है आप बात नहीं कर सकते, ना करें, ऊपर आके बैठ जाएं। कादियानियों की जो है ना वो अफ्तार के बाद ज़िया भाई जो है वो मंजी ठोकने लगे हैं। ना कॉल पे लेते हैं, ना बात करने देते हैं, तो फिर हमने जनाब इनकी मंजी ऐसे ठोकनी है। राव भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान भाई आप कैसे हो? हाँ जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का।
وہ نا ڈاکٹر زکری آیا اس براڈ پہ نا، وہ ضیاء بھائی نے براڈ شروع کی تھی، وہ آیا نا بڑا جوش میں، ادھر آؤ یہ ہو گیا بھائی، وہ ہو گیا، آ کے جواب دو۔ تو ایک ایک قادیانی جو ہے وہ ان کا چاہتا، اچھا یہ ہے کہ ان کے جو اپنے قادیانی ہیں وہ خود اب ان کی براڈ کے اوپر آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے وہ کام پکڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، جبکہ قادیانی تم لوگ گالیاں دے رہے ہو، ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اتنے بڑے گالی باز ہو، مجھے پتہ نہیں تھا، ہمیں جبکہ سمجھایا گیا تھا کہ بھائی آپ نے گالیاں نہیں دینا، اس کو بھی انہوں نے نیچے اتار دیا۔ اتنے سٹکر لاؤ جی، اتنے سٹکر لاؤ، جوابی سٹرائک نہیں، ہمارا جواب لکھ دیں، ہمارا جواب ایتھے پوسٹر تے لاؤ تے اے پتر انج کرنگے تے انج ہی ہوئے گی تہاڈے نال۔ وہ ہلے تو بڑا خوش ਹੈਗਾ ਵਾ، ہلے تے ٹٹی بھی کھانی ਆ مرزا صاحب نے، ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਵਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। جی ٹھیک ہو گیا ضیاء بھائی، یہی لکھ رہے ہیں جوابی سٹرائک؟ ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ۔ اچھا ویسے یہ ہے کہ ثبوت رکھیں، وہ ثبوت نا اب نکالنے پڑتے ہیں قادیانیوں، وہ ہمیں ریکور بھی کرنا پڑا نا ڈیٹا، تو ہم ریکور کر کے تم لوگوں کا وہ جو ڈیٹا ہے وہ انشاءاللہ دکھائیں گے تم لوگوں کو۔ اور یہ خود یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے خود مرزا قادیانی کو واٹس ایپ گروپوں میں خود اس کی چھترول کیا کرتے تھے، ادھر آ کے مربی بنے ہوئے۔ یوسف بھائی ہیں، یوسف بھائی آپ بھی تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں، یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھے رہیں لازمی، تاکہ افطاری کے بعد ضیاء بھائی پروگرام شروع کریں گے اور ضیاء بھائی ٹھوکیں گے منجی ان کی۔ جی ضرور، انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں تو بات مجھے اتنی کرنی بھی نہیں ہے، سنتا ہوں ضیاء بھائی کو اور آپ کو، اور آپ کی نعتیں وہ بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اصف بھائی یہ جو نیچے وہ گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں نا، تذکرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں تلاوت تذکرہ کی، یہ کرنے اصل میں دو چار نا یہ خود ہی وہی بندے ہیں، انہی کے یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ وہی ہیں، انہوں نے اور آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، ان کے فالوور صرف 50-60 ہے صرف۔ بلاک بھی نہیں کرنا، میوٹ بھی نہیں کرنا، وہ بیٹھ کے نیچے اپنا جو ہے نا وہ تکلیف وہ نکالیں، نہ بلاک کرنا ہے کسی کو، نہ کسی کو میوٹ کرنا ہے۔ اچھا عثمان بھائی بالکل۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو۔ جی 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 یوسف بھائی۔ میں آج صرف تک یہ کچھ کہنا کیا ہی نہیں، چاہتا ایسے ہوں صرف سوال ہی پوچھا۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں نا ان کی روحانی خزائن، تو یہی لفظ لیا کریں، کیونکہ جو ان کے لوگ سنتے ہیں نا تو شیطانی خزائن کہیں تو وہ وہیں غصہ کھا کے بند کر جاتے ہیں، تو روحانی خزائن کہیں گے کم سے کم یہ بات سنیں گے، تو سنتے ہیں تو پھر اندر کی بات سمجھ آتی ہے انہیں۔ وہ یوسف بھائی وہ موقع کی بات ہے، آج موقع ہاں ایسا جی، نہیں ہے نا، عام روٹین میں نہیں ہم نہیں یہی آج نام نہیں، لے لیتے ہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں جو پیچھے ان کے اصلی لوگ چھپ کے سنتے ہیں نا، جو صحیح ہونا چاہتے ہیں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں اگر شیطانی خزائن کہیں،
تو اگر ہم روحانی خزائن ہی کہیں گے تو کم سے کم سنیں گے، پھر ان کے دل میں بات اترے گی تو وہ بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ویسے آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو بس ادنا سا نادان سا اسٹوڈنٹ ہوں آپ کا اور اپنا ضیاء بھائی کا۔ یہ جب بالکل شروع میں آتے تھے نا، خوبصورت سی ٹوپی پہن کے، کندھوں پہ رومال رکھ کے، پہلے یہ تصویر سے آتے تھے، تو پھر بعد میں اب ویسے آتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کرتے ہیں، ایسے ہی آنا چاہیے بلا تصویر ہی۔ تو تب سے سنتا ہوں انہیں میں، لیکن بات کبھی نہیں کی زندگی میں، پہلی دفعہ کر رہا ہوں آپ سے بات، صرف سن رہا ہوں 10-12 سال سے ان کو بھی، اور سید مبشر حسین قادری سے، ان دونوں کو ہر وقت سنتا رہتا ہوں، کبھی بات نہیں کی، آج پہلا دن ہے۔ بس یہی تھے میرا مشورہ کہ اصلی نام لیا کریں تاکہ ان کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ کم سے کم ساری بات سنا کریں۔ بس جی ٹھیک ہو گیا۔ بہت شکریہ ضیاء بھائی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میرا نا افطاری کا ٹائم ہو گیا، میں بعد میں آتا ہوں۔ ضرور آپ کریں، میں آپ کو تب سے جانتا ہوں، پہلے دنوں سے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، میں انتظار کرتا ہوں، بیٹھا ہوں میں۔ جی اچھا، میں تب تک نا کوئی ایک آدھے حوالے پڑھ لوں۔ اچھا یہاں پہ مرزا قادیانی نے جلد 4 ہے، اس کا صفحہ 134 ہے۔ جہاں پہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دلی کا الو تمہاری دیواروں پر بولنے لگے، اے دانش مندو تم ان کاغذی گڑیوں پر کیوں فریفتہ ہوتے ہو؟ کیا یہ کفر کے فتوے غیر معصوم ہاتھوں کے لکھے ہوئے اور ظالم دلوں کے نتائج نہیں؟
کیا یہ ناشدنی سیاہ کاروائی کرنے والے خود بھی کاغذی پیراہن پہن کر کاغذی پیراہن پہن کر خواہ نہیں ہوئے، ان پر ناحق کفر کا فتویٰ لگایا گیا، پس یہ مسلسل کافر بھی کیا کسی دوسرے کو کافر بنانے کا استحقاق رکھتے ہیں، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ مرزا قادیانی سلطان القلم، دیکھیں جی اوپر ساری باتیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ آیا، وہ ساری باتیں کر کے اینڈ پہ کہتا ہے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جو ان ملاؤں نے کھڑی کر رکھی ہے۔ دھوکے کی ٹٹی بھائی دھوکے کی ٹٹی کون کھڑی کرتا ہے؟ دھوکے کی دیوار لکھ دے، کچھ اور لکھ دے، کہتا ہے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جو ان ملاؤں نے کھڑی کر رکھی ہے۔ اے صاف باطن حق کے طالبو، اس کو پھاند کر آگے بڑھو۔ ٹٹی کو پھاند کر، جو ٹٹی کھڑی کر رکھی ہے نا اس کو پھاند کر، یعنی کہ اب پھلانگ بھی کہہ سکتا تھا، کہتا ہے اس کو پھاند کر آگے بڑھو اور دیکھو وہ جسے یہ حاسد سیاہ غول ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آگے کہتا ہے ڈھیٹ بندی کر کے لوگوں کو ایک ڈراؤنی مورت دکھاتے ہیں، وہ در حقیقت ایک عظیم الشان روشنی کا فرشتہ ہے۔ ایسا ہی سلطان القلم نے قلم چلایا ہے بھائی، دھوکے کی ٹٹی کہتا ہے دھوکے کی ٹٹی کھڑی کی ہے، اس کو پھلانگ نہیں لکھا، اس کو پھاند کے گزر کے جو ہے وہ روشنی کی طرف آؤ جی یار السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ جی جنونی بھائی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سوری میں تھوڑا سا بزی تھا، تو ہاں بھائی یہی یہ قادیانی سے بلا کے ذرا پوچھیں ان کو کہ کون سی بیماری میں کون سا جو ہے پیشاب پیا جاتا ہے، کون سے جانور کا پیا جاتا ہے۔ شاباش قادیانیوں، ذرا آؤ آ کے بات کرو ادھر آ کے۔ اب کہاں سے نہیں نکلے؟ جانور نہیں، تحریف نہیں کرنی ہم نے، جانور نہیں جانوروں۔ اس نے کیا کہا ہے کہ بعض جانوروں کا پیشاب بھی پیتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، تو آ کے وہ بتائیں جی کون سے جانور کا جو ہے یا کون سے جانوروں کا جو ہے پیشاب کون سی بیماری میں پیا جاتا ہے۔ اور یہ جو منی والا آگے میں وہ سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا، تو جو منی پور کیا انہوں نے بوتلیں شربت والی پڑھی ہیں، وہ کیسے کیسے پیتے تھے اور کون کون ساتھ بیٹھ کے پیتا تھا، یہ آ کے ذرا بتائیں، جتنے بھی مرزائی ہیں قادیانی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر ذرا شیئر کریں یا لیم وغیرہ کے ساتھ، وہ آ کے ادھر بھی ذرا بتائیں نا کہ ان کا جو یہ نبی تھا جو بنایا ہوا ہے خود ساختہ جھوٹا، جو منی بھی پیتا تھا، اپنا شراب بھی پیتا تھا، پیشاب بھی پیتا تھا، تو وہ کون سی بیماری کے وہ خود کو حکیم بھی شاید کہتا تھا، حکمت بھی کرتا تھا بیماریوں پہ، جو مرغے بھی مانتا تھا، وہ آ کے بتائیں ذرا کون سی بیماری پہ کس جانور کا جو ہے وہ پیشاب پیتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، یہ ذرا آ کے جتنے بھی قادیانی ہیں وہ آ کے بتائیں ادھر آ کے۔ جی اینیمل گرانٹ صاحب ہے جی ہمارے ساتھ، جی جناب اینیمل گریز، گریس نام ہے، گرانٹ گریس، جی جی گریس صاحب گریز، جی جی ماشاءاللہ ختم نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جی ہم قادیانیوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ بعض لوگ بیماریوں میں علاج کی غرض سے بعض جانوروں کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی ساری عمر بیماریاں بے تحاشا، کوئی ایسی بیماری نہیں دنیا میں جو اس کو نہ ہوئی ہو، تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے بے ہیں شک کہ ایسی مرزا بات ہے۔ قادیانی نے کس جانور کا پیشاب پیا تھا؟ جی ویسے میں پہلے ہی بتا دوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا، پختہ ایمان رکھنے والا بندہ ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوا ہوں، تو آپ کا ساتھ انشاءاللہ جہاں تک سپورٹ ہو سکے گی آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی قادیانی اگر بیٹھا ہو تو یقیناً اسے بلائیں، وہ آئے یہاں پر اور بات کرے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں کہ کوئی بالکل آئی بالکل۔ جائے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم۔ اچھا وہ بھائی جان علیم کی براڈ پر ان علیم کی بہن بھی آئی ہوئی تھی آج نا، ایک وہ جو ہے نا فلپائن تھی،
तो वो उनको कह रहा था कि इनको इंग्लिश में कि नो इट मनी, तो वो बेचारी उसको क्या पता कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो मैं फिर बराड़ पर गया हूँ, मैंने कहा आज तो बहने भी लेकर आ गए हो, अगर बात औरतों तक पहुंची है तो सीकर और पंजाब वाले से और सारे मुसलमानों से माफी मांग लो। फिर क्या था, उन्होंने मुझे गालियां निकाली और मुझे भगा दिया। उसने की हिम्मत ही कोई नहीं है जी मलिक साहब उनके पास है। वो आप गए हैं, मैं देख रहा था आप पहले गए हैं तो उन्होंने उनके पास हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, वो शोबतबाज है, लेकिन छोड़े हम उनको तो नहीं, लेकिन वो आके इधर बताए ना कि जो उनको जिसको नबी मानते हैं, जिसके पीछे उन्होंने अपनी आखिरत और दुनिया सारी बर्बाद की हुई है, जो ये अपनी किताबों पर लिख रहा है कि बाज बीमारियों में आप जानवरों का बाज जानवरों का आप पेशाब पी सकते हैं, तो वो ये पेशाब पीने वाली कौम है। ठीक है, ये आके बताए। ठीक है, और ये जो मनी की बोतलें भरते थे शराब में और आप बैठ के पीते थे, वो आके बताएं, आके यहाँ पे बात करें ना हमारे साथ। ठीक है, शराब वो खुद पीता था, जानी था। ठीक है, वो किताबों में हवाले सारे लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा, एक मिनट ज़िया भाई, ये हवाला अगर आपके पास पड़ा है तो काइंडली मुझे सेंड तो करें, मैं जाकर अभी पढ़ता हूँ। ये है जी, हवाला ले लो, जिल्द 18 है, सफ़ा 218। जेल 18 218, लेकिन मैंने अगर सेंड कर दे ना ज़िया भाई को होना है। मैं कितने सेंड करा? जब भाई अफ्तारी जहाँ भाई करेंगे आते हैं तो आपको सेंड कर देंगे इमरान भाई। चलो व्हाट्सएप करना जो आके हाँ अगर हाँ, सवाल है। व्हाट्सएप करो ज़िया भाई। अब मैं सेंड करना सवाल है, पूछना है भी दसो मिर्जा साहब ने ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ये पैसा ये ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਮਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छा ठीक है, मैं सेंड करो तो मैं ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ हर ਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੇਜ सही ਦਾਂਗਾ। है, ठीक है, सेंड करो। ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਰਾਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ। किधर गयो मरजाइयो, किधर मर गयो, आके अपने नबी दा दफा नहीं करना, आके दफा नहीं कि तेरी बीमारी तेरा पिंदा रहा हो। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਉਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭਾਪ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? अग्गों ना लिखता है कि टट्टी मूत्र पखाना पेशाब वगैरह से कीड़े भी बकसरत पैदा होते हैं, और चूहों के मुंह की भाप से भी। और चूहा तो चलो बंदा सुने है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀ। अच्छा, राजा आया, राजा को पूछते हैं भाई राजा, और मिर्जा कादियानी कह रहा है कि बीमारी में बाज़ लोग जो हैं वो बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं, और ये इलाज पाक इलाज है। तो अब जनाब मिर्ज़ा कादियानी सारी ज़िंदगी वो बीमारियों से लड़ता भाग गया, वो साथ ही भाग गया, और बीमारियों से लड़ता रहा। तो उसने कौन कौन से जानवर का पिया था? राजा साहब बड़ी तकलीफ हो रही है,
अपने जाकर रोको ना उनके जिनके मुंह को गटर लगे हुए हैं, ना करें ये काम। हमने तो कोई नहीं माफी मुफी देनी, ना पहले करें काम, ना सुने हमसे। हम पहले को करें तो फिर बात करें हमसे। अच्छा, जो तुम लोग लगाते हो उसका तो जवाब हम देंगे, उसका इनकार, जो गलत बात है उसका इनकार भी करेंगे, और बरमला तुम लोगों के सामने हम कह के आएंगे कि ये भी तुम लोगों के जैसे ही हैं। लेकिन भाई इधर आके तुम लोगों ने अपनी किताब का जवाब कब देना है? राजा कादियानी, इसका भी जवाब दो। फारजूब के ऊपर बैठ के तुम लोग सुन रहे हो, तोबा तोबा, इतना जलील। कहता है कि बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं, और ये कितना पाक इलाज है, कितना पाक इलाज है। तोबा तोबा तोबा। सुबह हमने दिखाया था इनकी औरतें, गंदी औरतें इनकी जो हैं, वो अच्छी तो नहीं हैं वैसे, वो गंदी औरतें इनकी क्या करती हैं, वहाँ पे जाती हैं अफ्रीका पता नहीं कौन से ममालिक में, वहाँ पे जाके नंगे नंगे मर्दों को डांस करते हुए देखती हैं, और ख़ुद दिखाने वाले तोबा तोबा इनके अपने बंदे हैं। मोए होए होए, इतना इतना गंद हमने आज तक नहीं सुना था। हमारी उम्र गुजर गई कि जनाब ये जो हकीकी इस्लाम का नारे लगाने वाले लोग हैं, अपनी औरतों को ले जाके नंगे मर्दों को, और वो जो मिर्ज़ा मसरूर मुशरक है, वो क्या करता है जनाब, वो ना अपनी बीवी को कह रहा है, ना अपनी बच्चियों को कह रहा है, ना वो जो मर्द हजरात उनके साथ हैं, ना उनको वो कह रहा है कि अपनी औरतों को भेज दो इधर नंग दड़ंग, और सिर्फ आगे जो है शर्मगाह पर 2-4 पत्ते हैं उनके, और पत्ते लगा के वो उनके सामने डांस कर रहे हैं, डंडे उनको दिखा रहे हैं, वो उनके सामने डंडे भी लेके आ रहे हैं, निशाने भी लगा रहे हैं। तो इतनी गंदी, तोबा 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 तोबा। कहता है बस जिस हालत में लोग बीमारियों में इलाज की गर्ज से बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं, और बहुत सी पलीद चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी ने केड़ी पलीद चीज़ इस्तेमाल की होनी है? टट्टी मूत्र तो इलावा ज़िया भाई कोई तो चीज़ होनी है जिहड़ी इन्हें इस्तेमाल की है, टट्टी मूत्र तो इलावा। फिर कहता है, और हैज़, मुझे लगता है कि इसने अपना खुद का ही हैज़ जो है ना, अच्छा वो कहता है कि इस सूरत में उनका क्या हर्ज है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए इस पाक इलाज को अपने लिए इख्तियार करें। अगर वो नहीं करेंगे तब भी बहरहाल इस मुकाबला के वक्त में एक दिन उनको मालूम होगा कि इन तमाम मज़ाहब में से कौन सा ऐसा मज़हब है जिसका शिफात करना मुंजी के बुजुर्ग लफ्ज़ का मिसाक होना साबित हो सकता है। पाक इलाज। हम पूछते हैं कि ये जो पाक इलाज मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है, कि इसको मिर्ज़ा कादियानी ने कौन से जानवर का पेशाब पीते हुए इस्तेमाल किया? इस इलाज को अपने ऊपर उसने, कोई एक बीमारी तो है नहीं दुनिया में जो इसको ना हुई हो। पाँव के नाखून से लेकर मिर्ज़ा कादियानी को सर की जुओं तक, वो जो इसकी जुएं थी वो भी बीमार हो गई हैं, और जो इसको खारिश होती थी, और जितने भी बीमारियां होती थी इसको, उसके एवज इसके जिस्म में जितने भी कीड़े वो भी बीमार हो जाते होंगे। कहते ना जिन चिमड़ गया, वो कहता मैं किनू चिमड़ गया, मैनू कढ़ लो विचों मैनू। वो जिन परेशान तो कीड़े भी परेशान हो जाते होंगे कि भाई हम किसको पड़ गए हैं। जी अहमद एनिमल ग्रेज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर आप अपनी बात जारी रखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसने टट्टियों का लफ्ज़ जो है वो, अब अभी आपने मैंने सुनाया था कि भाई कहता है कि जो मौलवी हैं वो धोखे की टट्टी देते हैं और टट्टी खड़ी कर लेते हैं। कोई है ये सुल्तान, और इसका लक़ब पता क्या देते हैं? सुल्तानुल कलम। कहता है टट्टी खड़ी कर लेते हैं, और मैं मशवरा देता हूँ कि टट्टी को फलांग भी नहीं लिखता, कहता है फांद कर जो है ना वो आओ मेरी रोशनी की तरफ, और मेरी जो टट्टी मूत्र 100 दफ़ा मैं करता हूँ दिन में, उसके ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, भाई एक और हवाला टट्टी मूत्र के हवाले से, वैसे मौजू तो चेंज हो जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਮਿਲਦਾ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا لو جی ایک اور حوالہ سنو ٹٹی موتر تے مرزا قادیانی ملفوظات چ لکھتا ہے وقت کی قدر 100 دفعہ ٹٹی موتر کرتا تھا نا، اب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ضیاء بھائی بھی سن رہے ہوں گے، کہتا ہے وقت کی قدر، کہتا ہے تکلفات میں وقت ضائع کرنا مرزا قادیانی کو ناپسند تھا۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ پخانہ اور پیشاب پر مجھے افسوس ہوتا ہے، پخانہ اور پیشاب پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ یہ وقت کسی اور کام میں لگ جائے، یہ وقت کسی اور کام میں لگ جائے۔ اور مرزا قادیانی خود مانتا ہے کہ 100 دفعہ ٹٹی موتر میں کیتا ہے تے وقت میرا ضائع ہو جاتا ہے۔ لو جی، اور جس کو خدا کی طرف سے اتنی توفیق نہیں مل سکی کہ وہ اس کا ٹٹی موتر روک دے، یلاش اس کا ٹٹی موتر روک دیتا، وہ کوئی اور کام ہی کر لیتا، اس کو ٹٹی موتر پہ لگا کے رکھا۔ اچھا جی، اچھا اگلا جی، ٹٹی موتر کتنے گئی بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ خیریت اسماعیل اچھا ڈنگ ڈونگ بھائی ہیں جی جی، کیا خیریت سے الحمد للہ۔ یہ ڈنگ ڈونگ بھائی یہ آئی ڈی جو ہے وہ پہلے کسی وہ رافضی کی تھی اور آپ نے لگا لی، وہ آپ کون سی؟ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کو ہی جڑ گیا ایک براڈ کے اوپر۔ نہیں یہ میرا ہی آئی ڈی ہے، میں اس میں وہ رافضی کا فوٹو لگایا تھا، جعفر ایک اس کو ٹانگ رہا تھا، تو آج جو ہے نا یہ قادیانیوں نے تو حد کر دیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ پھر آج جو ہے نا قادیانی کو ٹانگتا ہوں، تو قادیانی کے جو سب سے بڑا ججہ ہے نا اس کی بیٹی کو میں نے ٹانگنے لگا، تو اس کے بیٹی کا تصویر میرے سامنے میں نے لگا دی، سب جو ہے نا اس کے پوجا اور جو ہے نا وہ نام رام رام ستیہ رام کرے، میں نے ڈی پی میں لگا دیا۔ اچھا لیکن آپ کی نظر نہیں آ رہی ڈی پی ہمیں۔ یہ نظر نہیں آ رہے، مجھے بڑا کر دینا یہ۔ اچھا میں جو ہے نا ابو حسن بھائی کو بھیج دیتا ہوں یہ فوٹو۔ اب ہاں اب نظر آئی جی ہیں جی لیکن وہ بہت کسی چھوٹی ہے نا، بچے کی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں یہ ان کی بیٹی ہے، تو ہم جو ہے نا آج ان کی بیٹی کو ٹانگنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جب باز نہیں آئیں گے تو ہمیں تو مجبوراً کرنا نہیں میرا پڑے گا۔ خیال ہے ڈنگ ڈونگ بھائی صاحب کے بچے صاحب کے ایک جیسے ہوتے، میں چلو تو آپ صحیح کو ہے، یہ آپ چلو کو صحیح، مشورہ نہیں دوں گا، چلو صحیح، چلو ہاں کیونکہ یہ بہت بچہ ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، تو میں نہیں، چلو آپ کو یہ مشورہ نصرت جہاں کو ٹانگے نا، یا مرزا ہاں قادیانی کو ٹانگے، نصرت جہاں کو ٹانگے نا، ان کو چلو نصرت وہاں جہاں کو پر زیادہ ٹانگے۔ درد ہوتا ہے، وہاں پر ہاں سبوئی جی کی ہاں جی لگاؤ ہاں جی، کائنڈلی آج ہے سبوئی کی لگاؤ، سبوئی کی ڈی پی لگاؤ اور سارے۔ صبوئی کی، ہاں صبوئی کی لگاؤ، میں صبوئی کائنڈلی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہٹا یہ دیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہو گیا، ہٹا دیں۔ ٹھیک ہو صبوئی گیا کی عمران ہے بھائی، کسی کے آپ نے پاس؟ بول دیا۔ بس آپ نہیں کے پاس سارے صبوئی ہو کی سبوئی ہے، کی تو صبوئی لگاؤ، کی؟ سبوئی دی میں صحیح کر ہے۔ دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ویسے میں نکالتا ہوں زکریا کا سبوئی بھی ہے کو۔ میرے پاس غالباً، میں وہ تلاش کر کے لگا دوں گا انشاءاللہ۔ میں دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں، اس پہ لگی ہوئی ہے میری سبوئی کی تصویر۔ ہاں جی ہاں جی، آ جائیں آپ، آ جائیں۔ چلے سبوئی کو بہت لگائیں گے۔ شکریہ عثمان بھائی، ابو حسن بھائی، ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، بہت شکریہ، چلو تھینک یو۔ نہیں مفتی صاحب ٹھیک ہو بیٹھے گیا۔ ہیں آپ، گفتگو کریں آپ، میں آتا ہوں، کوئی بات میں یہ ذرا ہٹا دیتا ہوں یہ فوٹو نا، اچھا جی جی نہیں ٹھیک، جی ٹھیک چل۔ ٹھیک۔ اچھا جی، قادیانی کی ٹٹی موتر پہ بات ہو رہی تھی، یہ پیشاب بھی پی لیتے ہیں۔ اچھا کوئی ان میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے دور سے عثمان کہ بھائی یہ جس بڑی کو کر کے تصویر صاحب لگا لو، جس نے بھی لگانی ہے سبوئی کی، ایک دفعہ بڑی کر دو نا تاکہ پکچر لے لیں سارے۔
میں کرتا ہوں جی. اچھا لیکن یہ بہت چھوٹی ہے ویسے ہے نا, ڈی پی بہت چھوٹی ہے, کیسے نظر آئے گی سب کو؟ چلو اچھا دوبارہ لاتا ہوں. میں نا میرے پاس ایک بڑی ہوگی, ایک منٹ. اچھا یہ بھی ہے کہ اس کو نا نیٹ پہ کسی نے وائرل بھی نہیں کیا. اسد بھائی میں آپ کو تصویریں کچھ بھیج رہا ہوں, آپ ان کو لگائیں تو. جی جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا عثمان بھائی. یہ ہے کہ وہ 3-4 آپشن 3-4 بھائیوں نے لگائی ہوگی نا ڈی پی, تو وہ مختلف کبھی کسی کی تصویر بڑی کر لی, کبھی کسی کی. ایک تو یہ اور دوسری میں لگاتا ہوں صبح کی نکالتا ہوں میں. ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ? جی جی پڑھی ہیں, وہ اسی کے اوپر آج ہم نے براڈ کی ہے دوپہر کو. اب ہم اچھا نے موضوع چینج کیا. ہاں جی اچھا 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 اچھا. آپ لگائیں وہ ویڈیو تصویریں لگائیں وہ والی. جی ایک منٹ ایک منٹ. اچھا صبح کی تصویر صبح. ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ हो रहा ब्याह? अल्लाह रखा है. किधर से लगी है? جی اسد بھائی یہ تصویر ہے بڑی صبح کی. ہاں جی ہوں صحیح نظر آیا جی. گبو گوشا جڑا ہے نا. ہاں جی ہاں جی. تو یہ بھی دیکھیں نا پھٹ گئی ہے بیماریوں سے. تو اس سے بھی یہ پوچھیں کہ بھائی کہ یہ کون کون سے جانوروں کا یہ پیشاب پیتی ہے. ایک تو افریقن جانور,
اور بھائی وہ نیچے کہہ رہے اتنی موٹی، بھائی یہ کہاں سے موٹی ہے؟ آپ کو کہاں سے موٹی لگی ہے؟ اتنی سمارٹ جناب، واہ لکھ نہیں دی نہیں لعنت موٹی تو نہیں، موٹی تو نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہی جیسے وہ ہوتی ہے نا بھینس، یہ تو بھینس لگ رہی ہے، بالکل موٹی نہیں ہے۔ ہے